الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى: وما الله بغافل عما تعملون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من اتبع نفسه هواها وتمنى على الله الاماني. میرے محترم بزرگوں، عزیز دوستوں، دینی اسلامی بھائیوں، اللہ رب العالمین کا مبارک ارشاد گرامی ہے کہ تم جو کچھ کر رہے ہو اس سے اللہ غافل نہیں ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں: عقل مند، دانا، ہوشیار وہ شخص ہے جو اپنا محاسبہ کرتا رہے اور موت کے بعد آنے والی زندگی کی تیاری کرتا رہے. مفلس، کنگال، بیوقوف، اپنی عاقبت سے ناواقف اور غافل شخص وہ ہے جو اپنی نفسانی خواہشات کی پیروی کرے اور اللہ رب العالمین سے بڑی امیدیں باندھ کر رکھے. اللہ رب العالمین نے اس کائنات کو بنایا ہے. اللہ رب العالمین نے اس کائنات کے ذرے ذرے کو پیدا فرمایا اور اس میں اللہ رب العالمین نے کچھ خواص رکھے اور کچھ تاثیرات رکھی. جب چاہتے ہیں اللہ رب العالمین ان تاثیرات کو ظاہر فرما دیتے ہیں اور جب چاہتے ہیں اللہ رب العالمین ان تاثیرات کو اس ذرے سے سلب فرما لیتے ہیں. جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آتش نمرود میں ڈالا گیا، آگ کی تاثیر اللہ نے رکھی ہے جلانے کی، خاکستر کرنے کی، لیکن اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے اسی آگ کو گل گلزار بنا دیا. اللہ رب العالمین نے آگ کے اندر جو جلانے کی تاثیر رکھی تھی وہ تاثیر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے سلب فرما لی. اور اس دنیا میں کوئی بھی چیز، کوئی بھی پتا نہ اپنی ذات سے نکل سکتا ہے اور نہ ہی اپنی ذات سے وہ گر سکتا ہے. ما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. تو جب اللہ رب العالمین نے اس کائنات کو پیدا کیا اور اس کائنات کی حرکات اور اس کائنات کی تاثیر سے غافل نہیں، تو اللہ رب العالمین اس انسان کو، جس کو اللہ رب العالمین نے بڑے مان سے پیدا فرمایا ہے، جس کو اللہ رب العالمین نے پیدا کرنے کے لیے اس کی ضروریات کو پہلے زمین کے اندر صندوق کے طور پہ رکھ دیا، تو امانت کے طور پہ رکھ دیا، ودیعت کے طور پہ رکھ دیا، تو کیسے اللہ رب العالمین اس انسان کے اعمال سے غافل ہوں گے؟ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ. تم جو کچھ کر رہے ہو اس سے اللہ غافل نہیں. لیکن اللہ کی قدرت کا یقین نہیں. اللہ رب العالمین کے انبیاء کے ذریعے سے بھیجے ہوئے علوم پر دسترس نہیں ہے، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ بہت سی چیزیں جو بدیہی ہیں وہ نظری بن گئی ہیں. جیسے سورج بدیہی ہے، اس سورج کے لیے کہ سورج موجود ہے کسی دلیل کی ضرورت نہیں، لیکن ایک نابینا شخص جس کی بینائی سلب ہو گئی ہو، اس کو
دھوپ کی تپش اور دھوپ کی سوزش سے بتلانا پڑتا ہے کہ دھوپ ہے، سورج نکلا ہوا ہے، دیکھو تم گرمی محسوس کر رہے ہو نہیں کر رہے، کیونکہ اس کی بینائی نہیں ہے۔ اسی طرح بہت سی چیزیں ایسی ہیں، بہت سی اصطلاحی باتیں ایسی ہیں جو کبھی اپنے گھر میں سیکھ لی جاتی تھیں، کبھی ابتدائی مکتب میں سیکھ لی جاتی تھیں، وہ باتیں اب بدیہی کے بجائے نظری اور انتہائی پیچیدہ ہو گئی۔ جیسا کہ آپ اکثر ایک جملہ سنتے ہوں گے کہ بھائی فلاں صاحب کا یہ کام معجزہ ہے، اللہ نے میرے ساتھ معجزہ کر دیا۔ اب یہ لفظ ہے، لوگ یہ سمجھتے ہیں ما فوق العادت کوئی چیز ہو جائے تو یہ معجزہ ہے، لیکن اس کا پتہ نہیں کہ یہ معجزہ کیا لفظ ہے، اس کے معنی کیا ہیں، کرامت کیا لفظ ہے، اس کے معنی کیا ہیں، استدراج کیا لفظ ہے، اس کے معنی کیا ہیں، ارہاق یہ کیا لفظ ہے اور اس کے معنی کیا ہیں، یہ معلوم نہ ہونے کے نتیجے میں خلط مبحث کرتے ہیں۔ اور خلط مبحث کا یہ سلسلہ اگر جاری رہا تو کچھ عرصے بعد بچے دین اور دنیا اور دین اور بددینی میں فرق نہیں محسوس کر پائیں گے۔ اس لیے مناسب معلوم ہوا کہ کچھ چیزیں جو کہ اصطلاحی ہیں، اعتقادی ہیں، ان چیزوں کا تذکرہ کر دیا جائے تاکہ جو ہم باشعور لوگ ہیں وہ شرعی اصطلاحات کو سمجھیں اور شرعی اصطلاحات کو اس کے موقع اور اس کی جگہ پر استعمال کریں۔ دیکھیے، کسی بھی نبی کی تشریف آوری سے پہلے اللہ رب العالمین کچھ نشانیاں دکھلاتے ہیں، وہ ارہاب کے قبیل سے معجزہ ہوتی ہیں، اور جو نشانیاں اللہ رب العالمین اپنے پیغمبر کے ہاتھ سے ظاہر فرماتے ہیں وہ معجزہ ہوتی ہیں۔ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا کے اندر اللہ رب العالمین نے یہ تاثیر رکھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا گیا کہ آپ عصا پھینکیے، وہ عصا اژدہے کی شکل اختیار کر گیا اور سارے جادوگروں کے جادو کو ہڑپ کر گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں اللہ رب العالمین نے تاثیر رکھی کہ بغل کے اندر ہاتھ ڈالا اور نکالا تو سورج اور چاند کے ساتھ زیادہ روشن ہو گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے تاثیر رکھی کہ وہ کوڑی کے اوپر ہاتھ پھیرتے، نابینا کے اوپر ہاتھ پھیرتے تو کوڑی صحیح ہو جاتا، نابینا کو بینائی عطا کر دی جاتی۔ یہ سارے نبیوں کے معجزے ہیں، اور معجزہ یہ خاص اصطلاح ہے انبیاء کے ساتھ، عام لوگوں سے معجزہ نہیں ہو سکتا۔ اور اگر کوئی اعتقادی طور پر یہ کہنے لگے کہ فلاں صاحب سے، فلاں بزرگ سے معجزہ ہوا ہے تو اس کو دارالفتہ سے رجوع کرنا پڑے گا کہ ایمان کے کس درجے میں وہ پہنچ چکا ہے۔ دوسرا لفظ کرامت ہے۔ اس کرامت کا تعلق اللہ کے محبوب بندوں سے ہے، اولیاء اللہ سے ہے، کہ اگر مومن اللہ کا برگزیدہ بندہ اس سے کوئی فوق العادت یا خارق عادت کسی کام کا ظہور ہوتا ہے تو اس کو کرامت کہا جاتا ہے۔ اس کا تعلق اولیاء اللہ سے ہے۔ اور ایک لفظ ہے استدراج۔ یہ وہ لفظ ہے کہ جو اللہ کے باغیوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، کہ اللہ کا نافرمان، اللہ کا باغی کوئی خارق عادت کام کر لے تو اس کو کہا جاتا ہے اللہ رب العالمین نے اس کو ڈھیل دی ہے، استدراج۔ تو گویا کہ ایک لفظ ارہاق ہوا۔ ارہاق کے معنی ہوئے کہ جو نبی کی تشریف آوری سے پہلے نبی کے آنے کی علامت کے طور پر اللہ رب العالمین ظاہر فرماتے ہیں، وہ ارہاق کے قبیل سے معجزہ ہے۔ جیسے کہ سورج کے نکلنے سے پہلے آپ کو آسمان کے اوپر سفیدی نظر آنے لگتی ہے، سرخی نظر آنے لگتی ہے، تو کہا جاتا ہے کہ کوئی سورج نکلنے والا ہے جو دنیا کے اندر اجالا پیدا کر دے گا اور ظلمتوں و تاریکیوں کو ختم کر دے گا۔
جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے چند عجیب غریب واقعات رونما ہوئے۔ ایک واقعہ یہ رونما ہوا کہ کسریٰ کے محلات کے کنگورے خود بخود گر گئے، تو اللہ رب العالمین کی طرف سے دنیا والوں کو یہ پیغام دیا جانے لگا کہ اب غرور خاک میں ملنے والا ہے اور اللہ کے حکم کا بول بالا ہونے والا ہے۔ تو یہ معجزہ ہے ارحاق کے قبیل سے۔ دوسرا واقعہ یہ ہوا، کئی ہزار سال سے آتش پرستوں کی آگ جل رہی تھی، وہ آگ جو آتش دان تھا اس میں آگ اچانک بجھ گئی، تو یہ اشارہ تھا کہ اب اللہ کی پرستش کی جائے گی اور اللہ کی بنائی ہوئی مخلوقات کی پرستش روا نہیں ہوگی۔ اسی طریقے سے ایک واقعہ رونما ہوا، وہ واقعہ اصحاب فیل کا واقعہ شمار کیا جاتا ہے، اس کو اس نام سے یاد کیا جاتا ہے کہ بیت اللہ کو ڈھانے کے لیے کچھ لوگوں نے ارادہ کیا تو اللہ رب العالمین نے بیت اللہ کی حفاظت فرمائی معمولی پرندوں سے۔ تو یہ تمام معجزات ہیں ارحاق کے قبیل سے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملنے کے بعد جو معجزوں کا ظہور ہوا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کی کمان ٹوٹ گئی تو اور کمان کی رسی تھوڑی سی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے اس کو کھینچا اور اتنی بڑی ہو گئی کہ بننے کے باوجود بھی لٹک رہی تھی۔ ایک صحابی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کے موقع پر ان کی تلوار ٹوٹ گئی تو لکڑی عنایت فرمائی تو وہ لکڑی تلوار کا کام کرنے لگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما پڑھ کے مٹی کو یوں پھینکا تو جتنے لشکر والے تھے ان سب کی آنکھوں میں چلی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع کے اوپر ایک جگہ پانی کم تھا اور 1500 کا لشکر تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک رکھا تو اس سے انگلیوں سے ایسا چشمہ پھوٹنے لگا کہ جس چشمے سے لوگ سیراب ہوئے اور لوگوں سے پوچھا گیا کہ آپ نے کتنی مقدار تھی تو انہوں نے کہا ہم 1500 تھے، اگر 15000 بھی ہوتے تو یہ پانی کافی ہو جاتا، کہ ہم نے پیا بھی، جانوروں کو بھی پلایا اور اپنے برتن بھی بھر لیے، پھر بھی پانی سے چشمہ پھوٹ رہا تھا۔ اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک کٹورا عنایت فرمایا کہ دودھ اس کے اندر موجود ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی ایک بڑی تعداد ہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے کہ میں بھی بھوک سے اتنا نڈھال تھا، میرا دل چاہا کہ میں پورا پی لوں، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے کہا کہ ابو ہریرہ سب کو پلاؤ تو کہنے لگے میں سب کو پلاتا رہا، سب سیراب ہو گئے اور اس کے بعد بھی کٹورے میں دودھ موجود تھا۔ یہ معجزہ ہے جو نبوت کے بعد ظاہر ہوا۔ اور اولیاء اللہ سے جو خارق عادت کوئی چیز ظاہر ہو اس کو کرامت کہتے ہیں، اور اگر اللہ کے باغیوں سے کوئی چیز ظاہر ہو تو اس کو استدراج کہتے ہیں، اللہ کی طرف سے ڈھیل ملی ہوئی ہے اس کو۔ یہ نہیں کہ کوئی جوکر جوکری کرے اور اس کو آپ اولیاء اللہ سمجھنے لگے اور کہنے لگے اس سے معجزے کا ظہور ہو گیا، نعوذ باللہ من ذالک۔ آپ زبان قال سے کہہ رہے ہیں کہ وہ پیغمبر ہے، کتنا خطرناک معاملہ ہے۔ اور عام طور پر لوگ کوئی واقعہ ہوتا ہے، ایکسیڈنٹ میں کوئی بچ گیا، بھائی اس کے ساتھ تو معجزہ ہو گیا، اللہ کا فضل ہو گیا، اللہ کا کرم ہو گیا، معجزہ اب نہیں ہو سکتا کیونکہ نبوت کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے۔ تو ان احراق کے قبیل سے جو معجزات ہیں اس میں ایک معجزہ اصحاب فیل کا واقعہ ہے۔ ہم نمازوں میں اکثر سنتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیا آپ نے نہیں دیکھا محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ رب العالمین نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ الم یجعل کیدہم فی تضلیل، اللہ رب العالمین نے ساری تدبیریں ان پر الٹ دی۔ وارسل علیہم طیرا ابابیل، اللہ رب العالمین نے پرندوں کے جھنڈ بھیج دیے۔
ابابیل ایک پرندہ ہے، لیکن یہاں پر ابابیل سے مراد جھنڈ ہے، پرندوں کا جھنڈ، پرندوں کا غول۔ یہ پرندے ایسے تھے جو سائز میں کبوتر سے چھوٹے اور چڑیوں سے بڑے تھے۔ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ، اللہ رب العالمین نے پرندوں کے جھنڈ اصحاب فیل پر بھیج دیے۔ ترمیہم بحجارۃ من سجیل، ان پرندوں نے ٹھیکروں کے پتھر ان پہ برسائے۔ فجعلہم کعصف ماکول، اور ان کو ایسا بنا دیا جیسے کھایا ہوا بھوسا ہوتا ہے۔ یہ ایک خاص واقعہ ہے، اور اس واقعے کے اندر بہت ساری عبرت کا سامان ہے۔ جو دنیاوی زندگی اور دنیاوی مادی نگاہ سے دیکھنے والے لوگ اللہ رب العالمین کی قدرت سے غافل ہوتے گئے، اور اب اللہ رب العالمین کی قدرت پر بس ایک دھندلا سا یقین ہے کہ اللہ رب العالمین یوں کر دیں، اللہ رب العالمین یوں کر دیں۔ یاد رکھیے گا، اللہ رب العالمین نے دنیا کو دارالاسباب بنایا ہے، اور اللہ رب العالمین نے اسباب کے اندر تاثیر رکھی ہے، تو اللہ اس بات پہ قادر ہے کہ اپنی قدرت سے باطل کو شکست دے دے اور حق کو غلبہ دے دے۔ لیکن محمد ربی صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد دنیا کے اندر اللہ کا قانون یہ ہے کہ انسان کی بقدر جوہد، بقدر طاقت، جتنی جوہد کریں گے اتنا نتیجہ ملے گا۔ دنیا کے اندر نیکی کریں گے جتنی زیادہ، اتنے زیادہ اجر ملے گا، اتنی زیادہ اللہ رب العالمین کی قربت نصیب ہوگی، اور جتنی نافرمانی کریں گے اتنی اللہ سے دوری ہو جائے گی۔ اب یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ رب العالمین سے کہیں کہ اے اللہ میری شادی نہیں ہوئی لیکن آپ مجھے بیٹا عطا کر دیجئے۔ اللہ کا قانون نہیں، اللہ دے سکتے ہیں، حضرت مریم کو دیا اللہ رب العالمین۔ اور آدمی بیٹھ جائے کہ اے اللہ مجھے بھوک لگ رہی ہے، میرا کھانا میرے سامنے خود بخود آ جائے، اللہ دے سکتے ہیں، لیکن اللہ کا دنیا کے اندر یہ قانون نہیں۔ لیکن اللہ نے کر کے دکھلا دیا کہ ایک موقع پر صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین کا ایک لشکر ایک جگہ پہنچا، تو کافروں نے یہ سوچا کہ یہ لشکر آ رہا ہے، اس کو مال غنیمت ملے گا، تو اپنے سارے چوپائے، سارے جانور جنگل میں چھپا دیے۔ اب صحابی نے پوچھا وہاں کے باشندوں سے کہ یہ بتلاؤ کہ یہاں پر کوئی گائے بیل کچھ ہے، کیونکہ ہم مسافر ہیں اور ہمارا راشن ختم ہو گیا ہے۔ تو انہوں نے کہا نہیں، یہاں کوئی گائے بیل بھینس گھوڑا اونٹ کچھ نہیں۔ تو اتنے میں ایک آواز آئی بیل کے ڈکارنے کی، اور وہ کہنے لگا کذب عدو اللہ ہا ہونا، کہ اس اللہ کے دشمن نے جھوٹ بولا، ہم یہاں موجود ہیں۔ اس نے خود اپنا تعین کیا اور اپنے کو قربانی کے طور پہ پیش کیا۔ ایسا اللہ کر سکتے ہیں، لیکن اس درجے کے اعمال چاہیے، اس درجے کا یقین چاہیے۔ ورنہ دنیا کے اندر اللہ رب العالمین کہتے ہیں کہ دنیا کو مسخر کرنے کا اختیار انسان کو دے دیا۔ اب یہ تسخیر کا عمل انسان جو بھی ہوگا کرے گا، جتنا کرے گا اتنا ملے گا۔ مسلمانوں نے جب 8ویں صدی اور 9ویں صدی اور 7ویں صدی کے اندر تسخیر کائنات کی محنت کی تو ان کا ڈنکا بجنے لگا، اور مسلمان جب سے غافل ہو گئے، رنگ رنگیلیوں میں پڑ گئے، نافرمانی پڑ گئے، معصیت میں پڑ گئے، تو اس کا انجام یہ ہوا کہ ہمارے اداروں سے، ہمارے مدارس سے جو اندلس میں واقع تھے، قرطبہ کے کتب خانوں سے ہمارے علوم لے جا کر یورپ نے اس پر ریسرچ کی اور تسخیر کائنات پر محنت کی، تو آج ان کا طوطی بولتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ فضا کے اندر ان کے جہاز چل رہے ہیں، سمندر کے اندر ان کے جہاز چل رہے ہیں، اور مسلمان تمام وسائل کے باوجود بے بس انسان کی طرح، گاجر مولی کی طرح کاٹ کاٹ کے پھینکے جا رہے ہیں، کیونکہ مسلمان نے اپنا فریضہ چھوڑ دیا، اپنی ذمہ داری چھوڑ دی۔ اب کوئی آدمی یہ کہے کہ ہم مسلمان ہیں، ہم نماز پڑھتے ہیں، ہم روزہ رکھتے ہیں، ہم حج کرتے ہیں، ہم زکوٰۃ دیتے ہیں، اس کے باوجود ہم ذلیل کیوں ہیں؟
اللہ رب العالمین کے بنائے ہوئے قانون کو نہ سمجھنے کے نتیجے میں ذلیل ہیں۔ سخر لکم ما فی السماوات والارض، اللہ نے بیان فرما دیا کہ یہ پوری کائنات کو تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے۔ آپ دیکھیے ایک انتہائی طاقتور بیل، سبی کا بیل لے لیجیے آپ، وہ طاقتور بیل ایسا کہ یوں جھٹکا مارے تو زنجیر توڑ دے، لیکن اللہ رب العالمین نے اس کو ایسا مسخر کر دیا کہ ایک عورت بھی ہل جوتنے کے لیے اس کو استعمال کرتی ہے اور سر جھکا کے چل رہا ہوتا ہے، وہ پلٹ کے پوچھتا نہیں مجھے تم نے کیوں رسی ڈالی، مجھ پہ ہل کیوں باندھا تم نے۔ عربی نسل گھوڑے کے اوپر انسان بیٹھ کے تیز رفتاری سے سفر کر رہا ہے، وہ گھوڑا پوچھتا نہیں ہے کہ تم انسان مجھ سے کمزور اور میرے اندر تو اتنی طاقت ہے، گاڑیوں کی طاقت کو اپنانے کے لیے مجھے معیار قرار دیا جاتا ہے کہ 3 ہارس پاور یا 100 ہارس پاور یعنی 100 گھوڑوں کے مقدار کے مطابق اس میں طاقت موجود ہے، لیکن اللہ نے اس کو مسخر کر دیا۔ ان چیزوں کو ہم مانتے ہیں کیونکہ ظاہری شکل کے اندر اس میں ہمیں اپنا مفاد لگتا ہے، لیکن لہروں کے اوپر آواز چل سکتی ہے، لہروں کے اوپر پیغام چل سکتا ہے، لہروں کے اوپر پوری تصویر چل سکتی ہے، اس کی تسخیر کے لیے ہم تیار نہیں، جس کے نتیجے کے اندر میڈیا کا کنٹرول دنیا والوں کے ہاتھ میں چلا گیا، تو وہ جس طرف چاہتے ہیں، جس رخ پہ چاہتے ہیں اس کو پھیرتے رہتے ہیں، اور ہم کاٹ کے الو، کاٹ کے بندر بن کر ہم ان کے پیچھے پیچھے چلتے رہتے ہیں۔ کیوں نہیں ہوا کہ ان برقی لہروں کے اوپر قرآن چل رہا ہوتا، قرآنی احکامات چل رہے ہوتے اور قرآنی پیغامات چل رہے ہوتے ایک سرے سے دوسرے سرے تک۔ آپ سوچئے کہ نیٹ کے اوپر آپ بیٹھ جائیے اور بیٹھنے کے بعد جس وقت آپ ٹائپ کر رہے ہیں اسی وقت دنیا کے کسی خطے کے اندر پیغام جا رہا ہے۔ آپ ویب کیم لگا لیجئے تو آپ کی پوری حرکات سکنات لہروں کے اوپر اسی وقت کے اندر انہی لمحات کے اندر امریکہ کے خطے میں دیکھی جا رہی ہے۔ تو اگر مسلمان جس رفتار سے اٹھے تھے اور جس رفتار سے اپنے علوم کے اوپر نہ صرف دسترس حاصل کی تھی بلکہ دیگر علوم سے بھی استفادہ کر کے اس کی نئی شکلیں ایجاد کر کے نئے علوم مدون کر کے دنیا کے قائد اور رہبر بن گئے تھے۔ اور یاد رکھیے کہ محمد ربی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو پیغام دیا گیا، پہلا نبوت کا پیغام، اقرأ بسم ربک الذی خلق، تو اس کے ذریعے یہ بھی پیغام دے دیا گیا کہ علوم کے ذریعے سے برتری اگر حاصل کرنی ہے تو دنیا کا آخری زمانے تک علوم کی بنیاد پر ایجادات ہوں گی، علوم کی بنیاد پر تمام چیزیں ہوں گی، علوم کی بنیاد پر تسخیر کائنات ہوگی، علوم کی قیادت جس کے ہاتھ میں ہوگی وہی زمانے کا قائد ہوگا۔ اور بدقسمتی سے مسلمان علم سے نابلد ہوتے چلے گئے، حتیٰ کہ اتنے نابلد ہو گئے، اتنے نابلد ہو گئے کہ اعداد و شمار کے اندر کمزور ترین ممالک کے اندر پڑھنے والوں کی شمار ہو رہا ہے مسلمان ممالک، پھرا اور نقل سے پاس ہو رہے ہیں، اور پورا معاشرہ بے بس ہے۔ یہ جو آج کا بچہ ہوتا ہے 15-20 سال بعد وہ کل کا قوم کا قائد ہوتا ہے، قوم کا معمار ہوتا ہے۔ تو جب دیگر علوم کا حال یہ ہے تو اسلامی علوم کی نمبر تو اور اس کی ضرورت اس وقت پیش آتی ہے جب کسی کو موت لاحق ہو جائے یا کسی کی شادی کرنی ہو تو خطبہ پڑھانے کے لیے دین چاہیے۔ تو اس کے نتیجے کے اندر وہ اصطلاحات جو کبھی مسلمانوں میں عام ہوا کرتی تھی اور مسلمان فرق کیا کرتے تھے، وہ اصطلاحات بالکل پوشیدہ ہو گئیں۔ انہی اصطلاحات میں معجزہ ہے، انہی اصطلاحات میں ارہاق ہے، انہی اصطلاحات کے اندر استدراج ہے، انہی اصطلاحات کے اندر کرامت ہے۔ اور انسان یہ چاہ رہا ہے کہ کوئی کرامت ہو جائے، کوئی اچنبے کی بات ہو جائے کہ ہم کو سربلندی مل جائے، اور اللہ نے قیامت کے تک آنے والے انسانوں کے لیے ایسا قانون نہیں بنایا۔ تو
تو سورہ فیل کے اندر اللہ رب العالمین نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے تشریف آوری سے پہلے ایک معجزہ ارحاق کے قبیل سے دکھایا کہ ہم اس پر بھی قدرت رکھتے ہیں. اور وہ کیا تھا؟ خلیج عرب کے اندر بیت اللہ حضرت آدم علیہ السلام نے قائم فرمایا مکہ مکرمہ میں. اس کے بعد وہ بیت اللہ کی عمارت ڈھہ گئی. اب اس میں مختلف روایات آتی ہیں. ایک روایت کے اندر آتا ہے طوفان نوح کے اندر وہ ڈھہ گئی, عمارت گر گئی. پھر اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم فرمایا کہ بیت اللہ کو پرانے بنیادوں کے اوپر دوبارہ سے قائم کرو. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. کہ ابراہیم اس وقت کو یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کی عمارت کھڑی کی, اونچی کرنا شروع کی, اور ان کے صاحبزادے ان کے ساتھ کام کر رہے تھے. اور اللہ رب العالمین نے, آج تو ایسی لفٹیں آ گئی کہ سامان لے کے اوپر جانا, سامان لے کے نیچے آنا. اللہ رب العالمین نے کہا کہ تم اپنے علوم کے ذریعے سے جو چیز ایجاد کرو گے, ہم ابراہیم کے زمانے میں جو بہت زیادہ پرانا زمانہ ہے اس میں دکھائیں گے کہ ایک پتھر پہ ابراہیم کھڑے ہوئے ہیں اور اسماعیل پتھر اٹھا اٹھا کے دے رہے ہیں. وہ پتھر ضرورت کے مطابق اوپر ہو جاتا, وہ پتھر ضرورت کے مطابق نیچے ہو جاتا. اور آج وہ پتھر مقام ابراہیم میں محفوظ ہے اور پورے یقین کے ساتھ محفوظ ہے. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدمین مبارک کے نشانات اس پہ اب بھی موجود ہیں. تو اس پتھر پہ کھڑے ہو کے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کی تعمیر کی. اور بیت اللہ کی تعمیر کوئی اتنی حسین جمیل نہیں تھی, بلکہ پتھر رکھ رکھ کے ان کو جوڑ دیا, پلاسٹر بھی نہیں. اور یہ کیوں بیت اللہ قائم کیا گیا, اس کو مرکزیت کا مقام کیوں دیا گیا؟ تو دنیا کی ناف ہے بیت اللہ جس جگہ پر ہے. اور اللہ رب العالمین جانتے ہیں کہ میں نے انسان کو پیدا کیا ہے. انسان کو جب اپنے خالق سے محبت کا غلبہ ہوتا ہے تو وہ چاہتا ہے کہ اس غلبے کی تسکین کے لیے کسی سے لپٹ جائے اور لپٹ کے رو رو کے اپنی محبت کا اظہار کرے. تو اللہ رب العالمین نے اس کا انتظام بیت اللہ کی صورت میں کر دیا اور کہا یہ اللہ کا گھر ہے. اللہ کو گھر کی ضرورت نہیں, لیکن اس کی نسبت کی گئی تعظیم کے طور پر, اور اس کو وہ مقام عطا کیا گیا کہ اگر ایک شخص 1000 رکعت اپنے گھر میں بیٹھ کے پڑھ رہا ہے اور ایک نظر بیت اللہ کو دیکھنے والا شخص اور گھر میں پڑھنے والا شخص, بیت اللہ کو دیکھنے والا افضل. 1000 رکعت پڑھنے والا اور بیت اللہ کا دیدار کرنے والا, دونوں کا موازنہ کیا جائے تو بیت اللہ کا جو دیدار کر رہا ہے وہ افضل. اللہ رب العالمین کی طرف سے 120 رحمتیں نازل ہوتی ہیں, ان میں سے 20 رحمتیں صرف اس شخص کے لیے ہیں جو بیت اللہ کو بیٹھ کے دیکھ رہا ہے, صرف بیٹھ کے دیکھ رہا ہے. تو اتنا بلند مقام عطا کر دیا. تو اس زمانے میں بھی اس کو مقام حاصل تھا, انبیاء کے طواف کیا کرتے تھے. اور بیت اللہ کو مرکزیت کی حیثیت حاصل تھی, ایک مرکز کی حیثیت حاصل تھی. وہاں کی بات, وہاں کا پیغام سارے آکاش کے لیے ہوا کرتا تھا. اور قریش جو بیت اللہ کی خدمت کرتے تھے ان کو اللہ رب العالمین نے اس کی وجہ سے بلند مقام عطا کیا. تو ایک دفعہ ابرہہ, سارا عرب چونکہ بیت اللہ حج کے موقع پہ آتا تھا, اگرچہ وہ لوگ بت پرست تھے لیکن حج کرتے تھے, تو حج کے موقع پہ جمع ہوتے تھے. تو یمن کا ایک بادشاہ ابرہہ تھا, اس نے پوچھا یہ لوگ کہاں جاتے ہیں؟ تو بتایا گیا کہ یہ لوگ وہاں بیت اللہ جاتے ہیں اور بیت اللہ کا احترام ہے اور سب لوگ سارے عرب وہاں جمع ہوتے ہیں. تو وہ چونکہ عیسائی تھا, اس کے دل میں حسد پیدا ہو گیا. اس نے کہا یہ کیا بات ہوئی, یہ یمن کے اندر تھا اور یہ حبشہ کے بادشاہ کا گورنر تھا, اور یمن خلیج عرب کے جنوب مشرق کے اندر واقع ہے. یہ ایک بڑا شہر تھا, ایک ادھر مکہ مکرمہ تھا تو ادھر یمن تھا. تو اس نے کہا اچھا یہ بات ہے, اور عرب کو اس کی وجہ سے بلند مقام ملتا ہے, تو اس نے ایک بیت اللہ تعمیر کیا.
اور وہ در حقیقت عیسائی کلیسا تھا، اور اس کے بعد اس نے اعلان کر دیا کہ آئندہ کوئی بھی حج کرنے یمن کا فرد نہیں جائے گا، میں نے بیت اللہ بنا دیا ہے، اور بہت قیمتی پتھر استعمال کیا، بہت قیمت لگا کر اس نے اس کو تعمیر کیا، اور سب سے کہا کہ تم یہاں حج کرنے آؤ۔ یمن میں جو لوگ بستے تھے وہ بھی عیسائی اکثر نہیں تھے، تو اب ایک اشتعال پیدا ہو گیا کہ بیت اللہ کے مقابلے میں ایک بیت اللہ بنایا گیا ہے۔ تو قریش میں سے ایک کچھ نوجوان جو جذباتی تھے وہ نوجوان اٹھے اور حبشہ گئے اور یمن گئے، اور یمن جا کر ابرہہ کے بنائے ہوئے بیت اللہ کے اندر جا کے پخانہ کر دیا۔ یہاں پر ایک نقطہ سمجھ لیجئے کہ اس سے بعض لوگ استدلال کرتے ہیں کہ غیر مسلموں کی عبادت گاہوں کو توڑ دینا چاہیے۔ یہ بات غلط ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے کا واقعہ ہے، اور اسلام ہم کو یہ تعلیم دیتا ہے کہ جس طریقے سے تمہیں اپنی عبادت گاہوں کا احترام کرنا ہے تو اس طرح غیر مسلموں کی عبادت گاہوں کا بھی احترام کرنا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اندلس کے اندر بڑے بڑے لوگوں نے اپنی اپنی عبادت گاہیں بنائی ہوئی تھی، اور ان کو امن حاصل تھا، اور جس طرح آج دنیا یورپ جاتی ہے، وہاں کی نیشنلٹی لینا فخر محسوس کرتی ہے، اس وقت پوری دنیا کے لوگ چاہتے تھے اسپین اور بغداد میں آ کے بس جائیں اور وہاں اجازت نامہ مل جائے۔ اسلام کے اندر ہمبلنیس ہے، اسلام کے اندر تحمل اور برداشت ہے، اور اسلام کے اندر رواداری ہے۔ بہرحال یہ اسلام سے پہلے کا واقعہ ہے۔ تو وہ ابرہہ کہ جو بیت اللہ بنایا تھا اس نے بیت الشیطان، وہ بیت الشیطان میں جا کے پخانہ کر دیا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ آگ بھی لگا دی۔ اب اس کو غصہ آ گیا، اور ابرہہ نے کہا کہ میں اس وقت تک سکون سے نہیں بیٹھوں گا جب تک میں بیت اللہ کو نہ ڈھا دوں۔ اب اس نے ایک لشکر تیار کیا، ہاتھیوں کا لشکر تھا، بڑے عجیب غریب قسم کے بڑے بڑے ہاتھی تھے، اور حبشہ سے اس نے اپنے لیے ایک ہاتھی خاص منگوایا جس کا نام محمود رکھا، اور یہ لشکر لے کے چلا۔ یمن سے چلتا ہے تو عرب چونکہ بیت اللہ کا احترام کرتے تھے، پورے عرب میں اشتعال تھا، تو عرب مختلف جگہوں پر جا کر مختلف علاقوں سے جب گزرتا تو اس علاقے کے لوگ اس لشکر کو روکنے کی کوشش کرتے تاکہ بیت اللہ کو نہ ڈھا دے۔ لیکن چونکہ انتہائی کر و فر کے ساتھ اور اس وقت کے سپر پاور کے تمام وسائل کے ساتھ وہ آیا تھا تو اس کو روک نہیں سک رہے تھے، حتیٰ کہ لوگوں کو شکست دیتے 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 وہ طائف تک پہنچ گیا۔ اور اس زمانے میں پیدل سفر کا راستہ 3 دن کی مسافت کا تھا، آج تو 1 گھنٹے میں طائف پہنچ سکتے ہیں۔ تو طائف والوں نے دیکھا کہ پیچھے سارے عربوں کو شکست دیتا ہوا آ رہا ہے، اس کو ہم روک نہیں سکتے، تو انہوں نے اس سے صلح کر لی اور اپنا ایک قاصد بھی دیا کہ آپ کو صحیح طریقے پر بیت اللہ تک پہنچا دیا جائے گا۔ اب وہ لشکر ایک مقام پر پہنچا تو وہاں پر اس نے سب سے پہلا کام کیا کہ جتنے اونٹ تھے ان اونٹوں پہ قبضہ کر لیا۔ تو اس میں حضرت عبد المطلب کے بھی 200 اونٹ تھے، اور ان کے دوستوں کے بھی کچھ اونٹ تھے۔ ابرہہ کا قاصد آیا عبد المطلب کے پاس، اور آنے کے بعد اس نے کہا کہ ابرہہ کا پیغام ہے اور وہ اس بیت اللہ کو ڈھانے آیا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ اس کو جا کر بتا دو یہ اللہ کا گھر ہے، اللہ ہی اس کا محافظ ہے، ورنہ تمہیں نقصان ہوگا۔ تو اس نے کہا کہ ہم خود تو یہ پیغام نہیں دے سکتے، ہاں یہ انتظام کر سکتے ہیں، آپ تشریف لے چلیے اور آپ خود اس کو یہ پیغام دے دیجئے۔ حضرت عبد المطلب تشریف لے گئے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا ہیں۔ تو ان کا وجیح چہرہ دیکھ کر، ان کی وجیح وجاہت اور ان کا انداز دیکھ کر وہ بہت متاثر ہوا، اور انہیں گفتگو شروع کی اور کہا کہ بھیا تم میرے جو 200 اونٹ ہیں وہ دے دو۔ تو ابرہہ نے کہا کہ میں آپ کو تو بڑا ذی وجاہت سمجھتا تھا، جاہو حشم والا سمجھتا تھا، لیکن آپ نے اتنی چھوٹی بات کر کے اپنی ویلیو گرا دی، اپنی قدر و منزلت گرا دی کہ آپ جس کو اللہ کا گھر کہتے ہیں، جس کو مقدس کہتے ہیں، میں اس کو ڈھانے کے لیے آیا ہوں، اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے اونٹ دے دو، یعنی گویا کہ دنیا کو ترجیح دے رہے ہیں اپنے دین کے اوپر۔ جب اس نے یہ جملہ کہا تو حضرت عبد المطلب نے فرمایا کہ دیکھو ان اونٹوں کا مالک میں ہوں، اور اس بیت اللہ کے مالک پروردگار عالم ہے، میں اپنی چیز کا مطالبہ کر رہا ہوں، اور جس کا گھر ہے وہ اس کا محافظ ہے، مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں۔
تو جب انہیں یہ جملہ کہا تو اس کے اوپر بڑا اثر ہوا، وہ بہت متاثر ہو گیا، اور متاثر ہونے کے بعد اس نے کہا کہ اچھا چلو تم اپنے دوستوں اونٹ تو لو۔ حضرت عبد المطلب اپنے اونٹ، اپنے دوستوں کے اونٹ لے کے آئے اور بیت اللہ کا غلاف پکڑ کے اللہ سے گریہ کی۔ اور اللہ رب العالمین سے عرض کیا کہ اے پروردگار عالم، آپ اس کے محافظ ہیں، اس کی حفاظت کر کے دکھائیے۔ ظاہر سے دل سے آواز نکلی تھی، تڑپ کی پکار تھی، سچی پکار تھی۔ ملتزم پر لپٹ کے دعا کرنا، اللہ نے اس کی لاج رکھی، لاج رکھی کہ ایک دم دریا کی طرف سے ایک غول آیا پرندوں کا، ابابیل۔ ابابیل ایک پرندہ ہے، لیکن یہاں مراد جھنڈ ہے، جو کبوتر سے بڑے تھے، کبوتر سے چھوٹے تھے، چڑیا سے بڑے تھے، اور ان کے منہ میں چنے کے دانے کے برابر، ایک روایت میں دال مسور کے دانے کے برابر پتھر تھے۔ ان پرندوں نے پتھر برسانا شروع کیے۔ جب پتھر برسانا شروع کیے تو پتھر جب کسی کے سر پہ لگتا تو اس کو چیرتا ہوا پاؤں کے راستے نکلتا اور ایسا وہ پھٹ جاتا جیسے گولی پھاڑتی ہے پیچھے سے۔ تو اب ان میں افراتفری پھیل گئی، اور ابرہہ جو اپنا اونٹ لے کے آیا تھا اس کو بیت اللہ کی طرف لے جانا چاہتا ہے تو وہ بیٹھ جاتا ہے۔ لوگوں نے سیخیں ماری، لوہے مارے، سلاخیں ماری، لیکن اٹھ کے نہیں دے۔ اس کو دائیں طرف لے جائے تو جانے لگے، بائیں طرف لے جائے جانے لگے، لیکن بیت اللہ کی طرف جانے لگے تو وہ چلے نہیں۔ اور اس کا پروگرام یہ تھا کہ میں وہاں لے کے جاؤں گا، زنجیروں سے بیت اللہ کو باندھوں گا اور ان ہاتھیوں کے ذریعے سے گھسیٹ کر میں بیت اللہ کو ڈھا دوں گا۔ اس کا پروگرام یہ تھا۔ تو اللہ رب العالمین نے اپنے گھر کی حفاظت کی، اور بالکل کھائے ہوئے فجعلہم کعصف ماکول، اللہ رب العالمین نے کھائے ہوئے بھوسا، جس طرح جانور کھاتا ہے اور مختلف جگہوں پہ بھوسا پڑا ہوا ہوتا ہے، ایسا کھایا ہوا بھوسا، یا یوں سمجھ لیجئے جیسے اونٹ ہگتا ہے تو اس کی مینگنیاں جب پھیلتی ہیں اس طرح کا وہ بنا ہوا تھا۔ اب آپ دیکھیے کچھ لوگ تو ایک بڑی تعداد تو اس طرح مر گئی، کچھ تعداد تو اپنے ہاتھیوں کے پاؤں تلے دب کے مر گئی۔ اور اللہ رب العالمین کو ابرہہ کو نشان عبرت بنانا تھا، تو ابرہہ یمن گیا، اب یمن واپس جا رہا ہے، راستے میں ایسی بیماری لگی کہ اس کے جسم سے گوشت کے ٹکڑے کٹ کٹ کے گر رہے تھے، اور اپنے یمن پہنچنے سے پہنچا اور وہاں جا کر سسک سسک کے مر گیا۔ حضرت امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ 2 اشخاص بچ گئے تھے، ان کی آنکھیں بھی چلی گئی تھی، ان کی گویائی بھی چلی گئی تھی، ان کی قوت سماعت بھی چلی گئے تھے، ان کے اعضاء جوارح بھی جھڑ گئے تھے۔ فرماتی ہیں کہ میں نے مکے میں ان کو بھیک مانگتے ہوئے دیکھا۔ تو اللہ کی قدرت سے ٹکرانا یہ آسان بات نہیں، اور اللہ رب العالمین نے قیامت تک کے لیے یہ پیغام دے دیا کہ دیکھو اللہ کی طاقت سے اگر ٹکراؤ گے، اللہ کے نظام کو توڑنا چاہو گے تو اللہ تمہاری کمر کو توڑ دیں گے۔ اور یہ سورۃ الفیل کے نام سے یاد کی جاتی ہے، اور اس سورت کو اکثر نمازوں میں پڑھا جاتا ہے۔ یہ مسلمانوں کو جب بھی پڑھا جاتا ہے پیغام دیتی ہے، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، مخاطب اول محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے بعد جو بھی اس کے خطاب کو سنے گا وہ مخاطب ہے کہ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، اے لوگو جو تم غفلت میں پڑے ہوئے ہو، عیاشی میں پڑے ہوئے ہو، بدماشی میں پڑے ہوئے ہو، معمولی ٹکوں کے اوپر اپنے دین کو، اپنی حرمت کو بیچ دیتے ہو، اپنی نسلوں کو نیلام کر دیتے ہو، اپنی قوم ملت کا خون کر دیتے ہو، اللہ کے احکامات کو پامال کرتے ہو، عصمت دری کرتے ہو، اللہ رب العالمین کے بندیوں جن کے اوپر انہوں نے اپنی اوڑھیاں رکھی ہیں ان کی اوڑھیوں کو چھینتے ہو، ان کی عصمت کی بے حرمتی کرتے ہو، بیت اللہ کی بے حرمتی کرتے ہو، اللہ کے احکامات کی بے حرمتی کرتے ہو، اور نمازوں کے اوپر حی علی الصلاۃ کا جواب نہیں دیتے، حی علی الفلاح کا جواب نہیں دیتے، الصلاۃ خیر من النوم کا جواب نہیں دیتے۔ اے لوگوں کیا تم نے دیکھا نہیں اللہ کی طاقت کو
کو دیکھا نہیں، اللہ کے جلال کو دیکھا نہیں. کیف فعل ربک باصحاب الفیل، اللہ رب العالمین نے ہاتھی والوں جو اس وقت کی سپر پاور تھے اس کو کیسے توڑ کے پاش پاش کر دیا. فجعلہم کعصف ماکول، ان کے کھایا ہوا بھوسا بنا دیا. وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ، اللہ ہوا سے بھی کام لے سکتا تھا، اللہ پانی سے بھی کام لے سکتا تھا، اللہ زمین سے بھی کام لے سکتا تھا، اللہ کسی اور چیز آندھی سے کام لے سکتا تھا، اللہ شعلے بھی برسا سکتا تھا. لیکن اللہ کو دکھانا تھا قیامت تک کے انسانوں کو، قیامت تک کے بندوں کو کہ دیکھو اس وقت کی سپر پاور ہماری طاقت کے مقابلے میں اس کی حیثیت ایک مکھی کے پر کے برابر بھی نہیں ہے. اتنا سا پتھر وہ ان کو چیر پھاڑ کے رکھ دیتا ہے. تو یاد رکھو تم جب بھی یہ سورت پڑھو تو ذرا استحضار کرو اور سوچو جو خالق اس وقت تھا آج بھی وہ خالق ہے، جو مالک اس وقت تھا آج بھی وہ مالک ہے، جو اس وقت قادر مطلق تھا آج بھی وہ قادر مطلق ہے، جو وہ اس وقت علام الغیوب تھا آج بھی وہ علام الغیوب ہے، جو اس وقت علیم بذات الصدور تھا آج بھی وہ عظیم بذات الصدور ہے، جو اس وقت جبار تھا آج بھی وہ جبار ہے، جو اس وقت قہار تھا آج بھی وہ قہار ہے. اے انسانوں تم کہاں بھٹکتے پھر رہے ہو؟ کیف فعل ربک باصحاب الفیل، تمہارے پروردگار نے ہاتھی والوں کو کیا کیا تم کو نظر نہیں آتا؟ الم یجعل کیدہم فی تضلیل، ان کی ساری تدبیریں ان پہ الٹ دی، ناکام کر دی. اور وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ، چھوٹی چھوٹی چڑیوں کو بھیجا، جھنڈ کے جھنڈ بھیجے، وہ سنگ باری کرتے اور وہ پھٹ گئے، ہاتھی تک پھٹ گئے. اللہ رب العالمین ہماری غفلت کی آنکھوں کو کھول دے، ہماری آنکھوں پر سے جو غفلت کے پردے ان کو ہٹا دے، ہمیں اپنی دنیا کو بھی اللہ کے احکامات کے مطابق ڈھالنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم کو اپنا برگزیدہ بندہ اللہ اپنا نیک صالح بندوں میں شمار کر لے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.